أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیں. حق اور باطل کا مقابلہ نوح علیہ السلام کے دور سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر تا قیامت، کہ حق اور باطل میدان میں ہوتے، حق اور باطل میدان میں ہوتے. اس سے پریشان ہونا کہ باطل ہے میدان میں، تو یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا دستور مبارک ہے. یہ تو ہے، یہ تو رہے گا، سلسلہ ہے. اس سے تو پریشان نہیں ہونے، کوئی پریشانی کی بات نہیں کہ اہل حق کے سامنے کیا ہے، اہل باطل ہے، وہ تو ہمیشہ سے ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عجیب شان ہے کہ ہمیشہ سے جو باطل قوتیں ہوتی ہیں اہل حق کے مقابلے میں ان کے پاس وسائل، اسباب اس کی فراوانی ہوتی، اس کی فراوانی ہوتی ہے. نوح علیہ السلام وہ کم و بیش 80 یا اتنے احباب تھے، رفقات ان کے ساتھ، اور مقابلے میں پوری دنیا ہے، سلطنت ہے. ابراہیم علیہ السلام ہے اور اس کی بیوی ہے اور ایک بھتیجا ہے حضرت لوط علیہ السلام، اور مقابلے میں نمرود ہے اور بڑی سلطنت ہے، پوری دنیا ہے مقابلے، اس کے پیغام کے مقابلے میں، اس کے مشن اور فکر کے مقابلے میں، اور اس کے پاس جو اللہ تعالیٰ کی دین ہے اس کے مقابلے میں. وہ خواہ اقتصاد کے قبیلے سے ہو، نظریات کے قبیلے سے ہو، معاملات اور معاشرت کے قبیلے سے ہو، پورا جو وہ ڈھانچہ پیش کر رہے ہیں وہ یکسر مخالف ہے پوری معاشرت کی. اور ابراہیم علیہ السلام میدان میں، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون ہے، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون ہے، لاؤ لشکر ہے اور وسائل ہے، اسباب ہے، اتنی اللہ تعالی نے دی ہے کہ ربوبیت کا دعویٰ کیا ہے. اتنا وہ فخر و تکبر و غرور میں اس حد تک انتہا تک پہنچا ہے. اور مقابلے میں تنہا اللہ تعالیٰ جل جلالہ انتخاب فرماتے موسیٰ علیہ السلام، اور وہ درخواست کرتے کہ یا رب العالمین میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی کر لے، واشرکہ فی امری، اس کو بھی میرے ساتھ شریک کر لے. اس کی درخواست کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ عظیم الشان دین اور قرآن، یہ امانت اور یہ قول ثقیل یہ لے آئے، تو اس وقت جب غار حرا سے آ رہے تھے اور اپنا جو میدان عمل ہے وہ پہلے سے واضح تھا کہ تا قیامت ہے، تا قیامت ہے، اور جتنی بھی انسانیت ہے وہ اس کی امت ہے، اس کو یہ بات پہنچانی ہے. اور مقابلے میں آپ دیکھیں اس وقت اس پیغام کو، جو اس مشن کو اٹھانے والے جو تھے فرد تھے،
ایک فرد میدان. پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جو جماعت تھی وہ عطا کی، لیکن وہ بھی مکی دور میں جو 13 سالہ زندگی ہے اس میں مختصر سی جماعت تھی. مقابلے میں پوری دنیا ہے، پوری دنیا ہے اس کے مقابلے میں. یہود، نصارہ، مشرکین، مجوس، سب اس کی نظریے کے خلاف ہے، ہر چیز کے خلاف ہے، پوری دنیا اس کے خلاف ہے. عرب کے قبائل خلاف ہے، سب خلاف ہے. تو یہ وہ حقائق اور شواہد ہے کہ جس پر قرآن گواہ ہے، احادیث مبارکہ گواہ ہے، تاریخ شاہد ہے اس پر کہ یہ جو مقابلہ ہے یہ صرف ہمارے دور کے ساتھ خاص نہیں، کہ اس دور کے ساتھ کیا ہے خاص ہے. حق اور باطل کی جو لڑائی ہے یہ ہمیشہ سے، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ایک دستور مبارک ہے، یہ چلتا رہے گا یہ معاملہ. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عجیب شان ہے کہ ہر دور میں آپ نے دیکھے جتنی بھی آپ کو میں نے مثالیں عرض کی تو ہر وقت دشمن کے ساتھ اور باطل کے ساتھ وسائل بہت زیادہ ہے. یہ مشاہدہ ہے اور اس پہ کیا ہے تاریخ شاہد ہے، اور اس پر قرآن مجید شاہد ہے، حدیث مبارکہ میں ہے، یہ ساری چیزیں. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پھر ان کا جب مقابلہ ہوا ہے تو جیت کس کی ہے؟ حق. ہمیشہ سے نوح علیہ السلام اس کا مقابلہ پوری دنیا کے ساتھ اپنے قوم کے ساتھ ہوا، جس وقت جتنی آبادی تھی، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کے مقابلے میں سب کو غرق کر دیا. ان کی رفقا کی ان کی حفاظت فرمائی. آج بھی ہم سب جو بیٹھے تو اس کی اولاد ہے، آدم ثانی اس کی اولاد ہے. اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اس کو آگ میں ڈال، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے گلزار بنایا، اس کی حفاظت کی. پوری دنیا نے مل کے یہ سوچا اور اس کے بارے میں محنت کی، کوشش کی، مقابلہ کیا کہ اس کی بات نہ چلے. لیکن آج بھی ملت ابراہیم کیا ہے وہ زندہ. آج بھی ہم سب اربوں مسلمان عید کی قربانی کرتے ہیں تو اس کی سنت ابراہیمی ہے. حج کے احکام دے کے اسی کی کیا ہے نشانی ہے. تو نام بھی زندہ ہے اور اس کی جو قربانی ہے وہ بھی کیا ہے زندہ ہے، اور اس کی جو اللہ تعالیٰ کی توحید ہے وہ بھی زندہ ہے، وہ بھی کیا ہے وہ بھی زندہ ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کیا اس کو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرعون کو کیا گیا غرق کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آپ دیکھیں کتنی فتوحات ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں آپ دیکھیں. اور پھر مختصر وقت میں یعنی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پوری دنیا میں بین الاقوامی قوت تھی، سپر طاقت. جو سپر طاقت ہوتی وہ سپر طاقت تھی. اتنے کم عرصہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا اتنے فتوحات تھی. تو دیکھیں اس سے تو نہ گھبرانے کی ضرورت ہے، نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، اور نہ یہ کوئی ہمارے لیے فکر مندی کی کوئی بات ہے کہ بھئی دشمن بہت چست و چلاک ہے، بہت عیار و مکار ہے، بہت سارے اسباب و وسائل ہیں، تو اس کے بارے میں اتنی زیادہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی. ہمارے اس دور کے اور ہماری آج کل کی جو ایک کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ عموماً ہم اس سے جان چھڑاتے ہیں بس یہ تجزیہ کرتی ہوئی کہ بھئی یہود و نصارہ اور یہ مشرکین اور یہ ہنود اور یہ وہ، ان لوگوں کے پاس اتنے وسائل ہیں، ان لوگوں کے پاس اتنی کیا ہے اتنے ساری چیزیں ہیں، اور ان لوگوں کے اتنے منصوبے ہیں، گویا کہ اس کو ہم نے نعوذ باللہ خدا بنایا ہے.
یہ تو وہ کہیں جس کا اللہ تعالیٰ کی قوت پر ایمان نہ ہو، طاقت پر ایمان نہ ہو، قدرت پر ایمان نہ ہو، ان کے پاس اپنے اس طرح کی تاریخ نہ ہو، وہ کہیں یہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ تو ہوتا رہتا ہے، کبھی اس کی باری کبھی ہماری باری، کبھی اس کی باری کبھی ہمارے باری، یہ تو چلتا رہتا ہے۔ تو دیکھیں عموماً اس طرح ہوتا ہے، جب اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں تو ہمارا ذہن اس طرف چلا جاتا ہے کہ بھئی ان کی قوت پہ، ان کی شان و شوکت پہ، اور پھر اس کا تذکرہ اتنا کرتے ہیں ہم، یعنی کفار کے اہل باطل کی قوتوں کا تذکرہ اتنا کرتے ہیں، اتنی مرغوبیت ہوتی ہے، اتنی ذہنی طور پہ ایک غلامی چاہی جاتی ہے کہ گویا کہ اس کو کیا ہوا، بس وہ جو کہے اس طرح ہی ہو، اور اتنی ذہنی طور پہ وہ جیسے کہ ایک مفلوج ہو جاتا ہے انسان۔ اس کو نہیں دیکھتے کہ فیصلے کہاں سے ہوتے ہیں، فیصلے تو اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں۔ یہ اس جو ہم ہر وقت کہتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو یہ تو قرآن مجید ہمیں کہتے ہیں کہ بادشاہت کون عطا کرتے ہیں، یہ خلافت کون عطا کرتے لوگوں کو۔ کتنی ضعیف قوم تھی بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے اٹھائی نہیں اٹھائی، اٹھائی اللہ تعالیٰ نے۔ تو ہم اتنا اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی قوت، اس کی طاقت، اس کے پہلے فیصلے وہ ختم ہو جاتے ہیں ہمارے دل سے، وہ دل سے نکل جاتے ہیں، تو ایمانی حالت کمزور ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ ایمان کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی قوت، طاقت، قدرت، یہ جب انسان کے دل و دماغ پہ چائے نہیں ہوتا بلکہ کفار کی طاقت ہے اس کے دل میں، تو اس سے تو اللہ تعالیٰ کی نصرت پر نہیں آتی۔ تو عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ اگر باطل ہمیشہ باطل نے شکست کا یہ مقابلے اور قوت کے باوجود شکست کا یہ ہونا، تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ باطل کے ساتھ قوت زیادہ ہے، اسباب زیادہ ہے، ٹیکنالوجی زیادہ ہے، سائنس کی ترقی ہے، یہ قطعاً اس کی وجہ نہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہمارے اندر، مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے اندر، یعنی امت مسلمہ یا مسلمان جو اللہ تعالی جل جلالہ اس کو عروج عطا کرتے ہیں تو اس کے اپنے اسباب ہوتے ہیں، اس کے اپنے اسباب ہوتے ہیں، اور امت جہاں سے گرتی ہے اس کے اپنے اسباب ہوتے ہیں۔ امت مسلمہ اور مسلمان امت اہل کتاب وہ جہاں سے جس سیڑھی سے اوپر چڑھتے ہیں اور جہاں سے اس کی بنیادیں ہل جاتی ہے اور وہ عمارت گر جاتی ہے، تو وہ قرآن مجید نے بڑی وضاحت سے بیان فرمائی، بڑی وضاحت سے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ کیوں اس طرح کی جو مسلمان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام لوا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے، وہ قومیں اللہ تعالیٰ کیسے اس کو اٹھاتی، کیسے گراتی۔ تو میں اختصار سے عرض کروں، 3 باتیں جو بنیادی ہیں، ویسے وجوہات تو بہت ہوتے ہیں، ویسے قوموں کے زوال کے، امتوں کے زوال کے اسباب تو بہت ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ اس کو جمع کریں تو بنیادی طور پہ 3 چیزیں بن جاتی ہے، اس کی عروج کی بھی اور اس کی زوال کی بھی۔ اس میں ایک چیز جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ادور دین پر عمل ہو، کس پر ہو؟ ادور دین پر، آدھی دین کے ایک حصے پر عمل ہے اور ایک کو نظر انداز کی، ناقص دین پر عمل، دین کے ظاہر کو لیا اور باطن کو ضائع کیا، دین کے ایک حصے کو لیا اپنے مفاد کے ساتھ، اپنے جذبات اور خواہشات کے ساتھ جس کا ٹکراؤ نہیں ہے اس کو لیا، جہاں ان کے خواہشات اور جذبات سے ٹکراؤ ہے اور دین کا وہ حصہ اس پہ عمل نہیں کر رہے، یعنی جیسے کہ اتباع ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی سامنے تسلیم نہیں ہے، اس کے حکم کے سامنے تسلیم نہیں ہے، اپنے خواہشات کے سامنے تسلیم ہے۔ تو یہ صورت جب ملک کی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا، آیا کتاب کے ایک حصے پر ایمان لے آتے ہو، ایک حصے پر انکار کرتے؟ انکار یہی ہے کہ وہ ایک حصے کو نظر انداز کرنا، اس کو نظر انداز کرنا، تو اس کے بارے میں اعلان قرآن مجید کا اعلان کیا ہے
فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا. اس کے لیے ذلت مقدر ہے. ذلت کیا ہے؟ تو دیکھیں ذلت کے ایک واضح وجہ وہ کیا ہے؟ وہ اس صورت میں ہے جب اللہ تعالیٰ کی پیغام، اللہ تعالیٰ کی دین، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جو اس کی جو وہ ہے ہمیں امانت عطا کی ہے، اس امانت کو کامل مکمل طور پہ نہ لیا جائے اور اس کے ظاہر اس کو آدھا لیا جائے اور ناقص دین کو لیا جائے، تو اس کی بنیادی ایک وجہ یہ ہوتی. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کامل دین میں. ایک وجہ یہ. دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو آپس میں اختلافات ہیں، تفرقہ بازی ہے، پارٹی بازی ہے، ایک دوسرے کے خلاف جو مسلمانوں کی قوت ضائع ہوتے ہیں، یہ بڑی وجہ ہوتی ہے مسلمانوں کی زوال کی، مسلمانوں کی زوال کی. اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں ولا تنازعوا فتفشلوا، آپ آپس میں نزاع مت کرو، فتفشلوا کمزور پڑ جاؤ گے، وتذهب ريحكم آپ کا دبدبہ ختم ہو جائے گا، ہوا نکل جائے گی. تو دیکھیے دوسری وجہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ تفرقہ بازی ہو، اور مطلوب کیا ہے؟ اتفاق اتحاد. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. اللہ تعالیٰ جل جو فرماتے آپ ان لوگوں کی طرح مت بنیں جو واضح آیات معجزات کے بعد چھوٹے چھوٹے مسائل بھی کیا ہو گئے، آپس میں فرقے بن گئے. بلکہ کیا فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اور واعتصموا بحبل اللہ جميعا. تو دیکھیں اس میں جو فروعی اختلافات ہیں، مسائل ہیں، اس میں خامخواہ امت تقسیم نہ ہو. تو یہ کیا ہے؟ اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہوتی، یہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے آپس میں جو قوت ہوتی ہے، توانائیاں ہوتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف صرف ہوتی. دو باتیں ہوگی. تیسری بات جو ہے وہ ہے کہ جب وہ اساسی وجہ ہے اور وہ ایسا بنیادی وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے یہ دونوں جو یعنی پوری دین پر عمل بھی انسان نہیں کر سکتا، اور اس کی وجہ سے انسان کا آپس میں بھی بہت سارے اختلافات پیدا ہوتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جب امتوں کی ایمانی حالت کمزور ہو جاتی، ایمانی حالت کمزور ہو جاتی. جب ایمانی حالت کمزور ہو جاتی ہے، ایمان ایسا ہے کہ ایمان کا پل اور ثمرہ، ایمان کا جو پل ہے نا، پل میوہ، ثمرہ جو ہے وہ تقوی ہے. وہ کیا ہے؟ تقوی. انسان کے دل میں جب اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہو، کبریائی ہو، عظمت ہو، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی قوت طاقت، وہ دل کی نگاہ سے دیکھے. اس کائنات میں جو پورا دار الاسباب ہے، اسباب کے پردوں میں خالق کی اسباب، مسبب الاسباب دیکھے، لیکن وہ اس آنکھ سے نہیں دیکھا جاتا، وہ دل کی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے. یہ دل ظاہر کو دیکھتے ہیں، اور دل کی جو آنکھ ہے وہ حقائق کو دیکھتے ہیں. وہ کس کو دیکھتے ہیں؟ حقائق کو دیکھتے ہیں. یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، یہ جو دل کے آنکھیں ہوتی ہیں، جب یہ اندھے ہو تو پھر کیا ہوتی ہیں؟ اس کی بات حقائق نظر نہیں آتی، پھر دنیا کی حقیقت نظر نہیں آتا. پھر یہ جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں، مادہ ہوتا ہے، تو انسان مادہ پرست ہوتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے. لیکن جب مادے کے پیچھے وہ جس ذات نے پیدا کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے کہ قوت اس کے ہاتھ میں، قوت اس کے ہاتھ میں. تو دیکھیں جب ایمان مضبوط ہو تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ سے خوف، یہ چیزیں ہوتی. اس کے دل پر حکمرانی کس کی ہوتی ہے؟ رب العالمین کی ہوتی ہے. اس کے دل میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ہر حکم کے بارے میں ایک احتیاط پائی جاتی کہ میرے رب کا فیصلہ ہے، میرے رب کا فیصلہ ہے. اس احتیاط کا نام تقوی ہے، اس احتیاط کا نام تقوی ہے. تو دیکھیں یہ جب ایمانی حالت کمزور ہو تو پھر تقوی نہیں ہوتا. ایمان ہوتا ہے، تقوی نہیں ہوتا. وہ پل نہیں دیتا. وہ کیا نہیں دیتا؟ پل نہیں دیتا. جیسے کہ درخت ہے لیکن اس میں پل نہیں آتا، یہ مشکل ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مشکل ہوتا ہے. تو دیکھیں جب ایمانی حالت جب ایمان میں استحکام ہوتا ہے، مضبوط ایمان ہوتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ کی نصرت کے وعدے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نصرت کی وعدے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. آپ ولا تہنوا، ہمت مت ہار، ہمت مت ہار، پریشان نہ ہو. ولا تحزنوا، پریشان نہ ہو. وانتم الاعلون، تم ہی غالب ہوں گے. غلبہ کسی اور کا نہیں، تم ہی غالب ہوں گی. ان کنتم مؤمنین، ان کنتم خطاب بھی ہمیں کرتے ہیں، مومنوں کو خطاب کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ بشرطے کہ مومن ہو، یعنی کامل مومن ہو. کامل مومن یعنی یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. خطاب کس کو کر رہے ہیں؟ مومنوں کو، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ آمنوا یعنی صحیح معنوں میں مومن ہو. تو دیکھیں جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اس کے پاس اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے پیر نصرت کے وعدے ہیں، اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی نصرت کے وعدے. تو دیکھیں یہ تین چیزیں بنیادی اور اساسی ہیں. مضبوط ایمان، کمزور ایمان، ضعیف ایمان وہ تقوی کا پل پیدا نہیں کرتا. جب تقوی پیدا ہو جاتا ہے تو انسان اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے حکم کے سامنے تسلیم ہو جاتا ہے، تو پوری دین پہ آنے لگتا ہے. اس کے پھر اللہ تعالیٰ کی بندگی اپنے مفاد کے لیے نہیں ہوتی، وہ صرف ظاہر کی حد تک نہیں ہوتی، وہ اس کے سامنے بس جھک جاتا ہے. اسلام کامل حوالگی کا نام ہے. تو دیکھیں بنیادی وجوہات یہ ہوتی ہے جب امت کے ایک حصہ، ایک خاص ایک بڑی جماعت، اس کی مضبوط ایمان ہو، اس کے ساتھ مضبوط تقوی ہو، اور ساتھ ساتھ پوری دین کے اجمالی اور تفصیلی نقشہ اس کے سامنے ہو، اور ساتھ ساتھ اس میں آپس میں اتفاق اور اتحاد ہو، تو اللہ تعالیٰ جل جو کہ نصرت کے وعدے ان کے ساتھ ہیں، غلبے کے وعدے ان کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کی تائید ان کے ساتھ ہے. یہ پورے جتنے تکوینی نظام ہے وہ ان کے ساتھ ہے. یہ کیا ہے؟ ان کی ساتھ ہے. اور یہاں جو دارالایمان و تقوی کے مراکز میں جو کام ہوتا ہے وہ ان تین بنیادی چیزوں پہ ہوتا ہے. اسی لیے نام ہی رکھا ہے دارالایمان و تقوی. دارالایمان تاکہ ایمان و تقوی کی جو محنت کی ضرورت ہوتی ہے جس طریقے سے، کیونکہ یہ ایمان و تقوی یہ دراصل تصوف کے حاصل ہے. تصوف کی کیا ہے؟ تصوف ایک طریقہ ہے، ایک راستہ ہے، اس سے حاصل کیا جاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ حاصل کیا جاتا ہے. تو اس کے ذریعے سے حاصل ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، وکونوا مع الصادقین. تو اس سے یہ چیز حاصل ہو، اور پھر یہاں عقائد کی، عبادات کی، معاملات کی، معاشرت کی، اخلاقیات کی، ساری چیزوں کی تعلیمات ہو، تاکہ لوگ دین کو سمجھے، دین کے شعبے کو سمجھے، اور دین کے اجزاء اور اس کو سمجھے، اور پھر ساتھ ساتھ اس کو اتفاق اور اتحاد کے بارے میں تفصیل سے سمجھایا جائے، تفریق بازی کے نقصانات سے بھی تفصیل سے سمجھایا جائے، اور اتفاق اور اتحاد کے اصول اس کو بھی تفصیل سے سمجھایا جائے. تو یہ کام اس نیت سے کیا جاتا ہے کہ یہ وہ بنیادی طور پہ چیز ہے جہاں سے امت گر جاتی ہے اور جہاں سے اٹھ جاتی ہے. تو یہ اس نیت سے یہاں جتنی بھی ملک میں مراکز آباد ہے، بیرون ممالک میں ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ جو مطلوب نتائج ہے وہ حاصل فرمائیں. دیکھیں آخری بات عرض کروں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ہاں جو آپ دیکھیں تو دو چیزیں آپ کے مشاہدے میں آئے گی. کبھی مادے کا مقابلہ مادے کے ساتھ ہوتا ہے. دو قسم کے نظام ہیں، ایک نظام مادے کا مقابلہ مادے کے ساتھ، اور ایک ہے مادے کا مقابلہ روحانیت کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ روحانیت. تعبیر ہے، یہ کوئی اس طرح تعبیر ہے، آسانی کے لیے ایک تعبیرات ہے. مادے کا مقابلہ جب مادے کے ساتھ ہو تو پھر تمام تر فیصلے اسباب پر ہوتے ہیں. پھر کس پر ہوتے ہیں؟ اسباب. جس کے پاس اسباب کے لحاظ سے، وہ تدبیر کے لحاظ سے، اسباب کے لحاظ سے، وسائل کے لحاظ سے، لا و لشکر کے لحاظ سے، فوج کے لحاظ سے، اس کو برتری ہے، فتح اس کی. یہ بس اٹل قانون ہے، یہ قانون ہے. یہ کیا ہے؟ ایک قانون ہے. دو قومیں جب لڑتی ہے تو بس اس کی کیا ہوتے ہیں؟ ان کے اسباب کی بنیاد پہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کے پاس تدبیر اچھا ہے، کس کا، وہ انہی بنیادوں پہ فیصلہ ہوتا ہے. بس جو اس میں، اور اس طرح اقوام کے درمیان، لوگوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، کون سی قوم اعصابی لحاظ سے مضبوط ہے، کون وسائل کے لحاظ سے مضبوط ہے، سب چیزوں کا دیکھا جاتا ہے. ان کی بنیاد پہ وہ مکمل طور پر مادہ بمقابل مادہ، جیسے کفار آپس میں لڑتے ہیں، کفار آپس میں لڑتے ہیں تو اس میں فیصلے کس بنیاد پہ ہوتے ہیں؟ اسباب پہ ہوتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح نہیں ہوتا، مقابلہ ہوتا ہے، ایک طرف مکمل مادہ ہوتا ہے
اور دوسری طرف مادہ نہیں ہوتا، الہی قانون ہوتا ہے، حق ہوتی ہے، روحانیت ہوتی ہے. اب جو بھی تعبیر اس سے کریں، جو بھی تعبیر ہوتے ہیں، تو جب مادے اور ان دونوں کا ٹکراؤ ہو اور اہل حق اپنے حق پر جمے ہوئی ہو اور مضبوطی سے قائم ہو تو فتح پھر اہل حق کے. پھر فتح کس کے ہے؟ اہل حق. آپ نے دیکھا یہ جو افغانستان کا معاملہ ہوا، یہ تو ابھی قریب کا معاملہ ہے، سب کا مشاہدہ آپ لوگوں کا. 45 پتہ نہیں کتنے نیٹو ممالک جمع ہو گئے. دنیا کے سب جو اعلیٰ ترین قسم کی، جدید ترین قسم کے وہ ٹیکنالوجی اور ان کے مشورے، ان کے فنی لحاظ سے مہارتیں، ان کے فوج، ان کے اقتصاد، ان کی معیشت، پوری دنیا پر اجارہ داری، ہر چیز، تمام وسائل سے لبریز. کتنے مطلب ہے کہ آپ انداز لگائے، میڈیا ان کے ساتھ، ہر چیز ان کے پاس. یعنی دنیاوی اسباب کے لحاظ سے دیکھ کہ کس درجے میں پہنچے ہوئے لوگ تھے اور کتنی وہ لوگ اجتماعیت کے ساتھ اس کو اہم سمجھتے تھے کہ اس کو کچل دیا جائے. اس طرح کا نہیں تھا، اس طرح ہی تھا. سب نے مل کر حملہ کیا، سب مل کر اس کے خلاف لڑے. اور تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ میدان میں کون ہے ابھی؟ وہ سارے خائب و خاسر، ناکام، نامراد اور بدترین قسم کے وہ شکست سے دوچار ہوئی نہیں. یہاں اسباب پہ فیصلہ نہیں. یہاں کس پہ فیصلہ نہیں؟ یہاں کیا ہے؟ یہاں ایمان کا مقابلہ مادے کے ساتھ ہے. کس کا مقابلہ ہے؟ ایمان کا مقابلہ. آپ تعبیر کریں جو بھی کہتے ہیں، ایمان کا کہیں، روحانیت کا کہیں، حق کا کہیں. جب حق اور مادے کا مقابلہ ہو تو جیت کس کا ہے؟ حق کا ہے. لیکن صبر کے ساتھ جمنا ہوگا، صبر کے ساتھ جمنا ہوگا. اور جب مادے کا مادے سے مقابلہ ہے تو پھر اس کا فیصلہ پھر اسباب پہ ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ تو ظاہر بات ہے انبیاء علیہ السلام ہمیشہ جب اس کے مقابلے میں جب باطل آئی ہے تو وہ حق کے ساتھ، بڑے استقلال کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل یقین کے ساتھ میدان میں تھے، تو فتح ان کے ساتھ تھی. آج بھی وہی رب ہے. آج بھی اللہ تعالیٰ جو آسمان و زمین کس کے ہیں؟ رب العالمین کے. فیصلے آج بھی رب العالمین نے کرنے، ریاست آج بھی اللہ نے دینا ہے لوگوں کو. لیکن ہم اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو جس چیزوں کا ان کا مطالبہ ہے وہ پوری ہو، اللہ تعالیٰ کے وعدے ہمارے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ امت مسلمہ کو پھر سے عروج عطا فرمائیں اور شان و شوکت و دبدبہ عطا فرمائیں.